بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. جی کل ہم نے منصرف اور غیر منصرف کی تعریفات اور اسباب منع صرف جو پڑھے ہیں. آج ابھی ہم نماز سے پہلے وہ لیسن سنتے ہیں اور انشاءاللہ نماز کے بعد بقیہ حصہ جو ہے وہ ہم پڑھیں گے. جی سب سے پہلے ہبہ طارق آپ ہی بتائیے منصرف کس کو کہتے ہیں اور غیر منصرف کس کو کہتے ہیں اور اسباب منع صرف کون کون سے ہیں؟ جی سر. منصرف جس میں سبب منع صرف میں سے دو سبب یا دو کے قائم مقام ایک سبب نہ پایا جائے اسے منصرف کہتے ہیں. اور ٹھیک غیر منصرف ایسا اسم جس میں اسباب منع صرف میں سے دو سبب یا دو کے قائم مقام ایک سبب پایا جائے اسے غیر منصرف کہتے ہیں. غیر منصرف میں نہ تو تنوین آتی ہے اور نہ ہی کسرہ آتا ہے. اس ٹھیک کے ہے. بعد منع صرف کے اسباب. منع صرف کے دو اسباب ہیں: عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجم، جمع، اجما اس کو ترکیب. اجما کہیں گے اجما. اجمع. اجمع، جی جمع، ترکیب، الف نون زائدہ اور وزن فعل. جی ماشاء اللہ. جی آگے نور حرا آپ بھی انہی چیزوں کی تعریف کر دیں منصرف غیر منصرف کی تعریف کر کے اسباب منع صرف سنا دیں. وہ اسم جس میں اسباب منع صرف میں سے دو یا دو کے قائم مقام ایک سبب نہ پایا جائے اس کو منصرف کہتے ہیں، اور جس میں یہ سبب پایا جائے اس کو غیر منصرف کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اسباب منع صرف نو ہیں: عدل، وصف، تانیث، علم، اجمع، جمع، ترکیب، الف نون زائدہ تان اور وزن فعل. جی ماشاء اللہ. جی آگے دانیال آدم آپ بھی پہلے یہی سنائیے. جی منصرف اس اسم کو کہتے ہیں شیخ صاحب جس میں کوئی دو سبب یا کوئی ایک سبب جو دو پہ قائم مقام ہو نہ پایا جائے. اور غیر منصرف وہ ہوتا ہے جس میں دو اسباب یا کوئی ایک سبب جو دو کے قائم مقام ہو وہ پایا جائے اور وہ تنوین اور کسرہ کو نہ قبول کرے. جی اسباب منع صرف کون سے ہیں؟ اسباب جو ہے وہ عدل ہے، وصف ہے، تانیث ہے، اجمع ہے، علم ہے یعنی معرفہ، ٹھیک ہے. اور الف و نون زائدہ تان ہے، اور ترکیب ہے، اور جمع ہے جمع ہے. جی جمع ہے اور شیخ وزن صاحب، فعل. جمع اور وزن فعل. اور وزن فعل. جی جی مونا نعیم آپ بتائیے دونوں کی تعریف کریں اور اسباب منع صرف سنائیں. جی سر، اس میں ہم نے پڑھا تھا تنوین آنے کے اعتبار سے اسم معرب جو ہوتا ہے اس کی دو اقسام ہوتی ہیں. اس میں ایک منصرف ہے اور ایک غیر منصرف ہے. اور جو منصرف ہے یہ اس میں منصرف اسباب نہیں منع ہوتا صرف میں منصرف میم کے اوپر پیش آتی ہے منصرف. منصرف ہے. جی سر، منصرف جو ہے اس میں اسباب منع صرف میں سے دو سبب یا اس کے کوئی قائم مقام ایک سبب نہ پایا جائے. اور جو غیر منصرف ہوتا ہے اس میں یہ سبب پائے جاتے ہیں. مثلا منع صرف میں سے دو یا اس کے قائم مقام کوئی ایک سبب جو ہے پایا جائے تو اسے غیر منصرف کہیں گے. اور یہ ٹوٹل 9 ہیں. جی کون کون سے ہیں؟ جی سر، اس میں عدل ہے، وصف ہے، تانیث ہے، معرفہ ہے اور اجمع ہے، جی جمع ہے، ترکیب، الف و نون زائدہ تان اور وزن فعل. چلیں جی ماشاء اللہ. جی حیبہ طارق آپ بتائیے عدل کس کو کہتے ہیں؟ کسی ایسا اسم کا صرفی قاعدے کے بجائے اس کے اصل صیغے سے دوسرے صیغے میں تبدیل ہو جانا، جیسے کہ عامر سے امر اور سلاست سے سلاسن. ہاں اسے عدل کہتے ہیں. عامر ان سے کیا بنایا آپ نے؟ عامر ان سے امر. امر. عمر نہیں عمر میم کے اوپر زبر ہوتی ہے عمر. عمر عمر ہوتا ہے. صحیح سر، عمر. عمر. چلیں ٹھیک ہے ماشاء اللہ. جی آگے نور حرا آپ بتائیے وصف. وصف جو کسی چیز کی صفت کو بیان کرے، جیسے احمر و سرخ رنگ کو کہتے ہیں، اور سکران مدہوش. اور تانیث تانیث جس میں مؤنث کی علامت پائی جائے، جیسے عائشہ تو مت کہتے ہیں. ٹھیک اور ہے. معرفہ معرفہ میں علم صرف جو ہے وہ اسباب منع صرف میں سے ہے جو کسی کا نام ہوتا ہے. چلیں جی دانیال جیسے آدم آپ بتائیے. جی ٹھیک ہے. اجما اجما سے کیا مراد ہے؟
दानिया लाजम। उजमा से मुराद वो अस्मा हैं जो गैर अरब अजमा हैं, जो गैर अरब नाम है। उसके लिए क्या शर्त है? उसके लिए शर्त यह है कि वो अरबी जबान का लफ्ज ना हो और आप वो कह रहे हैं कि नाम वो हो। उस जुबान का आलम हो, ये शर्त है कि वो इसम जो है अरबी जुबान के अलावा किसी और जुबान का लफ्ज हो, और उसके लिए शर्त यह है कि उस जुबान का आलम हो। किसी जैसे और जबान का आलम हो जी। जी, जी जैसे बारकल्लाह फीक। जैसे जैसे इब्राहिम या इस्माइल, याकूब। और जमा से कौन सी जमा मुराद है? जमा से मुराद जमा मुंतहल जमू मुराद है यहाँ पे। हाँ, जैसे इसके दो वजन है, मसाजिद मफाइल का वजन है और मफाती यानी मफाइल का वजन है, दो औजान है उसके। ठीक है। चलें जी, माशाल्लाह। मोना नईम, आप बताइए तरकीब। जी सर, ये हमने पढ़ा था कि वो दो कलमे हैं जो असाफत और सनाद के बगैर जो है मिलके मुरकब बने और किसी का जो है अलम बन जाए, जी, और इनके आखिर में वही का वर्ड ना आए। ठीक जैसे है। हमने पढ़ा था इसमें बाला बखा है, वो एक मिलके मुरक्कब बन जाता है। और इसी तरह से सर ये वर्ड्स मुश्किल थे। रम हुरमुजू है, हाँ, उसको रामा आप करें हुरमुजू है, रामा। पहले लफ्ज पढ़े रामा हुरमुज। रामा रामा हुरमुज। हुरमुजू। हाँ। और जी अलिफ सर। नून ज़ायदा था। सर इसका मतलब क्या है रामा हुरमुज का? ये नाम है, अलम है, अब तो ये अलम ही है। जी जी, ठीक है। तो ये इसमें हमने मिसाल पढ़ी थी। जी। आगे वजन फेल का क्या मतलब है? सर मैंने यहाँ तक ही पढ़ा था, आज मैं बिजी बहुत थी, मैंने ज्यादा नहीं पढ़ा। अच्छा, चलें। पीछे वैसे दो रिवाइज ही नहीं रह कर गए थे, सकी अलिफ मैं। नून ज़्यादा था और वजन फेल, दो ही रह गए थे। चलें जी, आगे आसिया जी सर, जावेद, मैं आप इंशाल्लाह आज बताइए। कल आपने कर कल लूँ। कुछ, आप कल क्लास में तो नहीं थी, लेकिन आपने कुछ लेक्चर सुना है? आसिया जावेद। हाँ जी, मौजूद है आसिया जावेद? जी सर। जी। ड्राइविंग आप कुछ सुनाएंगी या नहीं, कुछ पढ़ा आपने? सर सर नहीं, मैं सिर्फ सुनूंगी। जी, क्या कहा है आपने? मैंने कल ड्राइविंग करते हुए क्लास ली थी, तो मैं आज भी अभी सुनूंगी, फिर मुझे याद होगा। जी जी। ओके। जी, अब बताइए। जी सर, वो मैंने कल ड्राइविंग करते हुए क्लास ली थी, तो अब मैं दोबारा सुनती हूँ तो फिर उम्मीद है मुझे याद हो जाएगा। अब मैं सुनाऊंगी चले, नहीं, कोई मैं बात नहीं, सुनूंगी। कोई बात नहीं। बस मैं यही पूछना चाह रहा था कि अगर आपने याद किया तो आपसे सुन लेते नहीं sorry। हैं। जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो कल हमने असबाब मना सरफ की तफसील पढ़ी, जो 9 है: अदल, वस्फ, तानीस, मारिफा, उजमा, जमा, तरकीब, अलिफ नून ज़ायदा और वजन फेल। उसके बाद फिर आगे गैर मुनसरिफ जो है, इसकी दो सूरतें हैं, यानी जो गैर मुनसरिफ बन जाए। आज हम इंशाल्लाह जो बाकी इसके फ़वाइद हैं वो पढ़ते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि गैर मुनसरिफ की दो सूरतें हैं, और ये हम पीछे भी तारीफ के अंदर भी ये बात पढ़ चुके हैं कि बास वो होता है जिसमें दो सबब होते हैं, और बास वो गैर मुनसरिफ होते हैं जिसमें एक ही सबब होता है, जो दो के कायम मकाम होता है। तो गैर मुनसरिफ की दो सूरतें हैं। पहली सूरत यह है जिसमें गैर मुनसरिफ के दो सबब पाए जाएं, जिसमें गैर मुनसरिफ के दो सबब पाए जाएं, ये तो वाजे है। और दूसरा वो है जिसमें गैर मुनसरिफ होने का सिर्फ एक ऐसा सबब पाया जाए जो दो के कायम मकाम हो, यानी एक ऐसा सबब उसमें मौजूद हो जो दो के कायम मकाम हो। तो ये भी हम पीछे तकरीबन पढ़ ही चुके हैं। और उसके बाद फिर आगे ये है कि जिसमें गैर मुनसरिफ के दो सबब पाए जाएं, उनमें से एक सबब अलम होगा या वस्फ, यानी ये जो दो दो सबब आते हैं उनमें से एक जो है वो लाजमी तौर पर अलम होगा या फिर वो वस्फ होगा। और फिर अलम के साथ कुछ असबाब ऐसे हैं जो अलम के साथ मिलकर आते हैं, और कुछ असबाब ऐसे हैं जो वस्फ के साथ मिलकर आते हैं। अब ये नहीं है कि जो अलम के साथ आते हैं वो वस्फ के साथ नहीं आएंगे, या जो वस्फ के साथ आते हैं वो अलम के साथ नहीं आएंगे। कुछ असबाब ऐसे भी हैं जो अलम के साथ भी आ जाते हैं और वस्फ के साथ भी आ जाते हैं। तो असल बात यह है कि बुनियादी तौर पर अलम होगा या वस्फ होगा, यानी ये दो बुनियादें हैं। कोई भी इसम या अलम होगा या वस्फ होगा। अगर वो अलम होगा
تو ایک تو اس کا علم ہونا ہی جو ہے ایک تو اس کا علم ہونا ہی سبب ہے، اور دوسرا جو ہے وہ ان میں سے یعنی 6 وصف نیچے تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے کوئی ایک دوسرا سبب جو ہے وہ اس میں آ جائے گا۔ تو جب یہ 2 ثابت ہو گئے تو پھر وہ غیر منصرف قرار پائے گا۔ اب اس کی تفصیل یہ ہے کہ سب سے پہلے علم کے ساتھ دوسرا سبب مندرجہ ذیل اسباب میں سے کوئی ایک ہوگا، یعنی علم کے ساتھ ان 6 میں سے کوئی ایک سبب جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ پہلا عدل ہے، یعنی عدل، علم کے ساتھ عدل آئے گا، جس طرح ہم نے پیچھے عدل کی تعریف میں جو مثالیں پڑھی وہ عمرو ایک مثال تھی، اسی طرح ثلاثو، تو عمر جو ہے یہ علم بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عدل بھی ہے۔ اس کے بعد پھر آگے دوسرا ہے تانیث بالتا، تو تانیث بالتا میں جیسے فاطمہ تو علم فاطمہ جو ہے یہ علم بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ تانیث بھی ہے، 2 سبب ہو گئے۔ پھر آگے ہے عجمہ، جیسے یعقوب، تو یعقوب جو ہے وہ علم بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ عجمہ بھی ہے۔ پھر اسی طرح ترکیب، جیسے بعل بکو، تو بعل بکو علم بھی ہے اور ساتھ ترکیب بھی ہے۔ پھر الف نون زائدہ تان اسم میں، جیسے عثمان، تو علم بھی ہے عثمان اور اس کے ساتھ الف نون زائدہ تان بھی ہے۔ اور پھر اسی طرح وزن فعل ہے تو احمد، تو احمد جو ہے یہ علم بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وزن فعل بھی ہے۔ تو گویا کہ یہ 6 اسباب جو ہیں یہ علم کے ساتھ مل کر آ جاتے ہیں۔ اب علم کے ساتھ کون سا سبب نہیں آیا یہاں پر؟ اس میں ایک وصف کا تذکرہ نہیں آیا، اور دوسرا جو ہے وہ جمع منتہی الجموع کا نہیں آیا۔ تو 6 گویا کہ آ جاتے ہیں، 7واں وصف ہے اور 8واں منتہی الجموع ہے، اور وصف جو ہے علم بذات خود موجود ہے، یعنی 7 یہاں پر موجود ہو جائیں گے، باقی وصف جو ہے وہ ایک الگ بنیاد ہے۔ کچھ اوصاف ایسے ہیں جو وصف کے ساتھ مل کر آتے ہیں۔ وصف کے ساتھ دوسرا سبب مندرجہ ذیل اسباب، 3 اسباب میں سے کوئی ایک ہوگا، یعنی علم کے ساتھ زیادہ اسباب مل کر آ جاتے ہیں، 6 آ جاتے ہیں، جبکہ وصف کے ساتھ جو ہے صرف 3 ہی آتے ہیں۔ وصف کے ساتھ عدل آ جاتا ہے، جیسے ثلاث مثلث، تو اس میں ثلاث یہ وصف بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ عدل بھی ہے۔ پھر اسی طرح الف نون زائدہ تھا وصف میں، جیسے سکران، اب سکران جو ہے یہ وصف تھا، تو وصف کے ساتھ ساتھ الف نون زائدہ تان آ گیا، تو الف نون زائدہ تان جو ہے یہ پیچھے علم کے ساتھ بھی آتا ہے اور وصف کے ساتھ بھی آتا ہے۔ عدل جو ہے اوپر بھی آتا ہے نیچے بھی آتا ہے۔ اسی طرح وزن فعل جیسے اسود و احمر، تو یہ اسود اور احمر یہ علم نہیں ہے، یہ وصف ہے۔ تو یہ عموماً ایسا جو ہے آ جاتے ہیں۔ تو علم کے ساتھ 6 اسباب میں سے کوئی بھی آ سکتا ہے، اور وصف کے ساتھ ان 3 اسباب میں سے کوئی آ سکتا ہے۔ اب 3 اسباب ایسے ہیں جو بذات خود اکیلے ہی 2 کے قائم مقام ہیں، ان کے ساتھ کسی دوسرے سبب کی ضرورت نہیں ہے۔ ان میں سے ایک 2 اسباب منع صرف جو اکیلے ہی 2 سببوں کے قائم مقام ہوتے ہیں، ان میں سے ایک الف تانیث ممدودہ ہے، جیسے حمراء۔ اب یہاں پر جو الف تانیث ہے حمراء میں ممدودہ، یہ اکیلا ہی 2 سببوں کے قائم مقام ہے، یہ اکیلا ہی 2 سببوں کے قائم مقام ہے۔ اسی طرح الف تانیث مقصورہ، یہ بھی اکیلا ہی 2 سببوں کے قائم مقام ہے، جیسے صغرا۔ اور پھر تیسرا ہے جمع منتہی الجموع، وہ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، یہ بھی اکیلا 2 سببوں کے قائم مقام ہے۔ آگے ہے فائدہ، تو یہ فائدہ بھی ہم بار بار پڑھ چکے ہیں کہ اسم غیر منصرف جو ہے اس میں ہوتا کیا ہے۔ اس میں غیر منصرف پر ال داخل ہو یا وہ مضاف ہو، یعنی پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ غیر منصرف جو ہوتا ہے اس پہ نہ تو تنوین آتی ہے اور نہ ہی اس پہ کسرہ آتا ہے، لیکن یہاں پر وہ ایک چیز خاص بیان کر رہے ہیں کہ جب اس پر ال آ جائے، لام ال آ جائے، یا وہ مضاف ہو رہا ہو، تو جری حالت میں اس پر کسرہ آ جاتا ہے، تنوین تو پھر بھی نہیں آئے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر وہ اسم جس پر ال آ جائے یا جو اسم مضاف ہو اس پر تنوین نہیں آتی، مضاف پر بھی تنوین نہیں آتی، ال پر بھی تنوین نہیں آتی۔
تو صرف کسرے کے اندر گنجائش پیدا ہوئی ہے کہ جب وہ مضاف ہو یا اس پر ال داخل ہو تو پھر اس پہ کسرہ بھی آ جائے گا. جیسے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اب مساجد غیر منصرف تھا لیکن اس پر ال آ گیا تو اب اس پر مساجدی کسرہ بھی آ گیا. اسی طرح ذهبت الى مساجدکم، میں گیا تمہاری مساجد کی طرف، تو مساجدکم میں مساجد کی نیچے دال پہ نیچے کسرہ آ گیا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز سے پہلے ہم غیر منصرف کی دونوں شکلیں پڑھ رہے تھے کہ غیر منصرف میں سے ایک غیر منصرف وہ ہوتا ہے جس میں دو سبب پائے جاتے ہیں، اور ایک وہ ہوتا ہے جس میں صرف ایک ہی سبب پایا جاتا ہے جو دو کے قائم مقام ہوتا ہے. اب اس میں جب دو سبب پائے جائیں تو ان دونوں سببوں میں سے ایک سبب یا تو علم ہوگا یا پھر وصف ہوگا، اور جس میں علم سبب پایا جائے تو علم کے ساتھ درج ذیل 6 اسباب میں سے کوئی نہ کوئی سبب آ جاتا ہے، جبکہ وصف کے ساتھ درج ذیل 3 اسباب میں سے کوئی نہ کوئی سبب آ جاتا ہے. اور وہ اسباب جو دو کے قائم مقام ہیں وہ بھی 3 ہیں. ایک الف تانیث ممدودہ ہے، الف تانیث مقصورہ ہے، اور جمع منتہی الجموع ہے. اور پھر جب غیر منصرف پر الف لام داخل ہو جائے یا وہ مضاف ہو جائے تو جری حالت میں اس پر کسرہ آ جاتا ہے، یہ اس کی ایک مخصوص حالت ہے. جیسے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، یا اسی طرح ذَهَبْتُ إِلَى مَسَاجِدِكُمْ. تو ابھی ہم انشاءاللہ دیگر جو سوالات رہتے تھے وہ ہم انشاءاللہ پورے کرتے ہیں. سب سے پہلا سوال یہ ہے، من درجہ ذیل خالی جگہیں مناسب کلمے سے پر کرے. ڈیش سے مراد وہ اسم ہے جس پر تنوین آئے. جی دانیال آپ بتائیں، اس پہ ڈیش خالی جگہ پہ کون سا اسم آئے گا؟ منصرف آئے گا یا غیر منصرف آئے گا؟ جو غیر منصرف ہوگا شیخ، جس پر تنوین آئے. جس پہ غیر تنوین آئے منصرف، وہ منصرف ہوگا، جس پہ تنوین نہ آئے وہ غیر منصرف ہوگا. ہاں تو تنوین جو ہے وہ غیر منصرف پر نہیں آتی ہے، وہ منصرف پر آتی ہے. ہاں دوسرا بھی آپ ہی بتا دیں، جمع کے منع صرف کا سبب بننے کے لیے شرط ہے کہ وہ جمع مکسر جمع منتہی الجموع ہو. ہو یا جمع منتہی الجموع ہو. کون سی جمع ہو؟ منتہی الجموع. ہاں جمع منتہی الجموع ہوگی. چلیں جی ٹھیک ہے. آگے حبا طارق آپ بتائیے، وہ اسم غیر عربی زبان کا لفظ ہو اسے ڈیش کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں جو اسم غیر عربی کا زبان کا لفظ ہے؟ اجم. اجما. یہ اجم نہیں ہے، اس کو اجما، اجما سوری کہتے ہیں. سوری، اجما. 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 جی دو اسباب منع صرف کے قائم مقام ہوتی ہے. ڈیش کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ ہی بتائیں ہبا طارق. وزن فعل ہوتا ہے یا منتہی الجموع؟ جمع منتہا. جمع جمع منتہی منتہا. الجموع. جی سر. جی اس کے بعد آگے نور ہیرا آپ بتائیے، کسی اسم کا صرفی قاعدے کے بغیر اپنے اصل سیغے سے دوسرے سیغے میں بدل جانا کیا کہلاتا ہے؟ عدل. عادل کہلاتا ہے. جی اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ چند ایک جو ہے جملے دیے ہیں اور اس میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ ان میں سے منصرف کون سا ہے اور غیر منصرف کون ہے، اور ساتھ ہی آپ یہ بھی بتائیں گے کہ جو غیر منصرف ہے اس میں کون کون سے اسباب منع صرف موجود ہیں. درج ذیل جملوں میں سے منصرف اور غیر منصرف کو الگ الگ کریں. جی سب سے پہلے ہے شعبان. شعبان. جی دانیال آدم آپ بتائیے. یہ وہ شیخ صفہ ہے الف نون زائدہ تان کے ساتھ، یعنی دو وجہ ہیں اس میں، ایک تو صفہ ہے، دوسرا الف نون زائدہ تان ہے اس میں. شعبان صفت نہیں ہے، یہ تو علم ہے نا. شعبان رمضان مہینے کا نام ہے. اچھا اچھا جی ٹھیک ہے، یہ علم ہے، علم لیکن یہ ہے علم اور ہے، اس کے ساتھ الف نون زائدہ الف تان نون ہے، زیادہ ہے. تو دو سبب ہیں لہذا یہ غیر منصرف ہے. اور تحیتن. تحیتن یہ منصرف ہے کیونکہ اس پر تو تنوین لگی ہوئی ہے. ہاں ٹھیک ہے. چلیں آگے حبا طارق آپ بتائیے، منازیرو یہ کیا ہے؟ منصرف ہے غیر منصرف ہے؟ یہ غیر منصرف ہے. کون سے سبب میں اس میں؟ یہ جمع منتہا. ہاں جمع منتہی الجموع اکیلی ہی دو کے برابر ہے، لہذا یہاں دوسرے سبب کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اقلام یہ جمع مکسر منصرف ہے. جمع مقصر ہے اور منصرف ہے. اور شکوا یہ
शकु ये गैर मुंसरिफ है हाँ, कौन से सबब में? क्योंकि इसमें अलीफ तनीस मकसूरा आ गया है। हाँ, ये अकेला एक ही सबब दो के कै मकाम है, अल्फे तानीस मकसूरा। चले माशाल्लाह जी, आगे नूर हिरा आप बताइए। इस्माइलू। ये गैर मुनसरिफ है, उजमा है और आलम है। हाँ, आलम है और उजमा है। और सलावातुन ये मुनसरिफ है, तनवीन आई हुई। मुनसरिफ है। ठीक है, ठीक है माशाल्लाह जी। आगे मूना नईम आप बताएं। अशजारुन मुनसरिफ है गैर मुनसरिफ है? सर ये मुनसरिफ है। ठीक है। और मदारिसु? मदारिसु गैर मुनसरिफ है और हुज़ैफा तो भी गैर मुनसरिफ है। ये मदारिसु में कौन से असबाब हैं? सर इसमें ये मसाजिद जो है ये वाले हैं जमा वाले। हाँ, जमा मुंतहल जमू। और जमा मुंतहल मुंतहल जम। जमू अकेला ही दो सबबों के कै मकाम है। जी जी और हुज़ैफतु, जी इसमें सर। कौन से असबाब हैं? हुज़ैफा तो जो है सर इसमें जो है वो इसम अलम है, मारफा है, और इसमें जो है वो नाम भी है, और ये हाँ जी मारफा है इसमें। तो एक ही हुआ ना मारफा, और क्या है? अलमियत ही है ना सर, एक अलमियत है और दूसरा मारफा है। मारफा की ही अलमियत, एक ही चीज के नाम है दो। मारफा की तो 6-7 किस्में हैं, उनमें से जी सर। अलम जो होता है वो जी जी। असबाब तो सर मनसब में। इसमें वो सबब तानीस है, इसमें हाँ, सबब ताय तानीस तानीस है। है जी, दूसरा सबब ताय इसमें तानीस है जी तानीस सर। का है। ठीक है, जी सर। जी चले माशाल्लाह। उसके बाद मंदरजा झैल असबाब, अस्मा में मना सरफ के कौन कौन से असबाब पाए जाते हैं, नमूने के मुताबिक वजाहत करें। अब यहाँ पर उन्होंने सारे के सारे जो है वो गैर मुनसरिफ ही दे दिए हैं, लेकिन आपने उसमें असबाब मना सरफ तलाश करने हैं। पहला नमूना क्या है? मसाजिदू, ये जमा मुंतहल जमू है। और दूसरा है कोजाहू, कौसे कज़ाह जो होती है ना, इसको कोजाहू कहा जाता है, कौसे कज़ाह। तो जी दानियाल आदम आप बताइए कोजाहू। शेख साहब देखने में तो ये अदल लग रही है, इसकी वजह? हाँ ठीक है, कुजाहू उमारू के वजन पर है, कज़हतुन से कुजाहू बनाया गया है। तो जी, इसमें एक अदल है और दूसरा दूसरा अलम है। आलम है। ठीक है, तो दो वसफ इकट्ठे हो गए, दो सबब इकट्ठे हो गए, ये गैर मुनसरिफ हो गया। चलें जी आगे। हिबा तारिक आप बताइए। फातिमा तू। फातिमा तो तनीस है, इसमें पहला सबब तनीस है होना है और दूसरा सबब माइफ है। हाँ, अलम है। ठीक है, चलें जी आगे। मूना नईम आप बताएं। इब्राहिम। सर ये उसमें उजमा में से है इब्राहिम। उजमा और दूसरा दूसरा सबब इसमें अलम है। अलम, अलम और उजमा। चलें ठीक जी है माशाल्लाह। नूर हिरा अतशान, प्यासा। अतशान का माना प्यासा। सॉरी शेख साहब, इंटरनेट कट गई। वस्फ है और एक नून ज़ायदतान। हाँ, वस्फ और अलिफ नून जायदा था। हाँ जी, दानिल आदम आप क्या कहना चाह रहे थे? आप पूछ रहे थे, बस इंटरनेट कट गया था तो मैं माजरत कर रहा था, दोबारा रिजॉइन किए। अच्छा अच्छा, चले कोई बात नहीं है। जी आगे बारकल्लाह। हमाद रफी साहब आप बताइए। असफरू, जर्द रंग वाला। जी, इसमें कौन कौन से दो सबब हैं? सर एक तो वस्फ है ठीक और है, दूसरा दूसरा इसमें वजन फेल है, असफरू अहमदू। तो वसफ और वजन फेल दो सबब पूरे हो गए, लिहाजा ये भी गैर मुनसरिफ हो गया। आगे है मफासिदू। हाँ जी, हमाद रफी साहब आप ही बताएं, इसका भी बता दें। मफासिदू। चलें दानियाल आदम आप बता दें। माँ साहब लेट आए हैं अभी, उनको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा। मफासिदु जो है, ये मसाजिदु के वजन पर है शेख, जमा मुंतहल जुमू। जमा मुंतहल जमू है। ठीक है, चले आगे। हिवा तारिक आप बताएं। दारा कुतनु। सर ये तरकीब है ठीक है, तरकीब। और दूसरा और दूसरा ये दाल कुतनों से मुरक्कब है। मुरक्कब तो है, लेकिन है क्या? अलम। आप अ- कहें अलम अलम है। है। अलम है। जी तो अलम है। एक तो तरकीब और दूसरा अलम, दो सबब पूरे जी करने होते हैं। चलें सर जी इसका आगे मायने है। बता दे। जी, इसका मायने दारा बता देते हैं, कुतनी इसका ये भी मायने जगह क्या का नाम है, जैसे इमाम दार कुतनी है ना, तो वो इस है। जी इलाके सर। के रहने वाले थे, ये जगह का नाम है, शहर का नाम है। जी आगे। मूना नईम आप बताएं। इमरान।
سر یہ الف اور نون زائدہ تان ہیں، اور سر یہ علم ہے۔ علم ہے۔ تو کوئی بھی سبب جب اکیلا ایک سبب ہو جو دو کے قائم مقام نہ ہو تو اس میں پھر ہمیں دوسرا سبب تلاش کرنا ہوتا ہے کہ اس میں دوسرا کون سا سبب پایا جاتا ہے۔ تو جب دو سبب موجود ہوں گے تو پھر ہی آپ کا وہ اسم جو ہے وہ غیر منصرف ہوگا، ورنہ وہ غیر منصرف نہیں ہوگا بلکہ وہ منصرف ہی قرار پائے گا۔ تو چلیں جی، ماشاءاللہ آج کا ہمارا لیسن اتنا ہی ہے۔ آگے پھر دوبارہ باقاعدہ جو ہیں وہ اسماء مرفوعات، اسماء منصوبات اور مجرورات جو ہیں وہ شروع ہو رہے ہیں۔ چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔